اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو انڈیا کے حالات ہو رہے ہیں مودی کے جو بالکل غلط ہیں. باقی تمام فرقوں کو جان لینا چاہیے کہ مودی جو ہے بہت ہی چھوٹی چیز ہے. ہم تمہارے بہت بڑے بڑے مودی نکل چکے ہیں. جو مسائل مودی اس وقت کریٹ کر رہا ہے انڈیا میں، ایسے مسائل ہم اشرف الانبیاء کے بعد سے لے کے آج تک دیکھ رہے ہیں. بڑے بڑے مودیوں سے ٹکرائے. یہ مودی، اس کی ہم تعریف نہیں کر رہے، لیکن یہ ایک امتحان ہے دیگر فرقہ اسلامی کے لیے. یہ RSS جو ہے یہ وہی سلفیت اور وہابیت کی ایک جھلک ہے. یہ RSS یا جو دوسری پارٹیز ہے، یہ وہی بنو امیہ کو جھیل کے دکھاؤ ذرا. اگر یہ تم سے کہہ دیں کہ صبح جو ہے تمہیں ترانے کے بجائے جو ہے وہ مثال کے طور پہ فلانا بھجن گانا پڑے گا، دفن کی جگہ تمہیں جلانا پڑے گا، کیا حال ہوگا تمہارا؟ یہ والا پریشر ہم 1400 سال سے برداشت کر رہے ہیں، اور یہ برداشت کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمارا نمبر آگے بڑھ رہا ہے. آپ کے اوپر ابھی ایک یہ چھوٹا سا اسمال سائز، کنگ سائز نہیں، یہ اسمال سائز مودی آیا ہے. اس کو ہم ذرہ برابر بھی جو ہے وہ اس کی تائید نہیں کرتے، لیکن یہ تمام مذاہب اسلامی خصوصاً جو انڈیا میں ہیں ان کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے. اور انڈیا کے دیوبند اور بریلوی کے علماء کو، پاکستان کے ان مولویوں کو سمجھانا چاہیے کہ جو چیز تم پاکستان میں شیعوں سے چاہ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی چیز RSS اور یہ دیگر جماعتیں تمام مسلمانوں سے، خصوصاً اہل سنت سے انڈیا میں اگر چاہیں تو بہت برا ہوگا. گو کہ ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے، کیونکہ ایسی جگہ ہم قائل ہیں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. لکم دینکم ولی دین. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو کبھی بھی کسی بھی اتحاد کے لیے نظریات کو قربان نہیں کرنا چاہیے. کہا جا سکتا ہے کہ وہ تم بھی خاموش میں بھی خاموش. مثلا میرا ڈسکشن ہوتا تھا بعض جوڈائزم والوں سے، انہوں نے مجھے کہا کہ ایک آدھ فلانی تقریب ہے، آپ اس میں آئیں گے؟ میں نے کہا کہ میں آؤں گا، بے شرط یہ کہ کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری آپ کی بات ہے صرف تورا کی حد تک. تورا سے اگر آپ نکلیں گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا. ہم نے کہا یہ ہماری حد و حدود ہے، آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو بتائیں. ہمارا ڈسکشن چلتا تھا تقریباً ہفتے میں 2 دفعہ جہوا وٹنس والوں کے ساتھ. ہم نے کہا تھا وہ ہم سے امام زمان کے بارے میں ڈسکشن کرتے تھے اور سائن آف دیئر ریپیرنس کے بارے میں، کیونکہ وہ لوگ اس کے قائل ہیں کہ یہی دنیا جنت بنے گی. ہم ان کو بتاتے تھے، وہ ہم کہتے اس سے آگے نہیں، کوئی بدنظمی نہیں، ایک چیز انسان کر لے. اب وہ ہمارے دوست بن جائیں تو ہم کہیں کہ ہاں آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو تعجب ہوگا، جہوا وٹنس والے تقریباً ہمارے ہفتے میں 2 دن ان کا ڈسکشن رہتا تھا، بہت خوش ہوتے تھے. ایک دفعہ مدر ڈے تھی، یعنی مجھے خود تعجب ہوا. مدر ڈے کی رات کو اتفاق سے ہم گئے اور بچوں نے ہمارے مدر ڈے کا کیک لے لیا. رات زیادہ ہو گئی تھی، کسی نے بھی نہیں کھایا. صبح 11 بجے وہ لوگ آئے. میرا طریقہ یہ تھا، بہت ساری چیزیں رکھتا تھا، چپس بسکٹ یہ وہ، صرف اس لیے کہ یہ ان کے یہاں ہوتا ہی نہیں تھا. میں جتنی میٹنگوں میں گیا آج تک مجھے کبھی چائے بھی نہیں ملی گی، کبھی چائے نہیں ملی، لیکن ہم نے اس کے برس کر کے دکھایا. آپ کو تعجب ہوگا جب میں نے وہ کیک رکھ دیا، انہوں نے واضح کہا کہ نو وی کین ناٹ ٹچ اٹ. تعجب ہوگا، اس نے کہا نا ہم نہیں کھائیں گے. ہر ڈے جو ہے مدر ڈے ہے، اور یہاں پر جو یہ ہے یہ پیگنز کا تھا. یہاں پر جو ہے مدر گاڈ کے نام سے ہے، یہ ایک دیوتا کے لیے ہے، ہم اسے نہیں کھائیں گے. اتنی دوستی کے بعد اس نے وہاں چھوئے نہیں، کہ چھوئیں گے بھی نہیں. یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس پر عمل کریں، ہم اپنے اس پر عمل کریں. مورمن کے ہفتے میں 2 دفعہ لڑکے آتے تھے ہمارے یہاں. آپ جانتے ہیں مورمن 2-3 لڑکے سائیکلوں پہ گھومتے ہیں بلیک کوٹ پہنے. ان کے سامنے ہم نے چائے رکھ دی، وہ چائے نہیں پیتے، شراب نہیں پیتے، کافی نہیں پیتے. پتہ ہے آپ کو، میں نے ایک دفعہ چائے بنا دی، انہوں نے کہا کہ نا. میں نے بڑا احترام کیا ان کا، میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. میں نے کافی کہ نو، پھر میں ان کے لیے الگ چیزیں بناتا تھا. ایک دفعہ وہ لوگ آئے تو ہم نے ان کے سامنے شربت رکھا پاکولا کا گرین. مذاق کی ہماری عادت ہے، میں نے کہا کہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ہے مثلا حرام چیز، ہمارے بھی حرام ہے، نام لے وہ ہے. نو 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 نو، میں نے کوئی نہیں دیکھ رہا، پی لو. نو نو نو. تو خیر میں نے بتایا کہ نہیں یہ شربت ہے، ہمارے یہاں بھی حرام ہے. بڑے ہنسے، انہوں نے پی لیا. اگلی دفعہ ایک لڑکا آیا، دوسرا نیا والا تھا، پھر میں وہی لایا پاکولا کا. میں نے کہا پی لو. اس دفعہ اس کو پتا تھا، اس کو نہیں پتا تھا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ ہے. وہ بھی مذاق کرنے لگا. نو نو نو، تم کیوں پی رہے ہو؟ کہا کون دیکھ رہا ہے، پی لو تھوڑا سا. یعنی اتنے پکے. اسے کہا جاتا ہے لکم دینکم ولی دین. ہمارے ساتھ وہ چائے پینے کو تیار نہیں ہے، ہمارے ساتھ وہ کافی پینے کو تیار نہیں ہے، ہمارے ساتھ وہ
کوئی نیکوٹین کی چیز استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم ناراض ہو جائیں نا, بڑی اچھی بات ہے. میں گیا پنجا صاحب سکھوں کے پاس, وہاں پر ڈسکشن چل رہا تھا, انہوں نے گرو گرج صاحب میرے سامنے رکھی. تو یقین جانے میں نے ہاتھ لگانے سے پہلے پوچھا میں ہاتھ لگا لوں؟ مجھے شک تھا کہ میں نجس ہوں نا, وہ ممکن ہے مجھے نجس سمجھ رہا ہو, اس کا حق ہے. لگے لگا لیں. میں نے کہا اگر کوئی مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے, چلیں لگانے کوئی بات نہیں. یہ وہ چیز ہے جیسے کہا جاتا ہے لکم دینکم ولی دین. نہ وہ ہمارے لیے اپنا قانون چھوڑے نہ ہم اس کے لیے اپنا قانون چھوڑیں. وہ ہمارے پرابلمس کو سمجھے, ہم اس کے پرابلمس کو سمجھیں. ہم اس کے یہاں جائیں اور وہ ہمیں کہے کہ جی یہ جھٹکے کا گوشت ہے آپ نہیں کھاتے, کوئی بات نہیں. وہ ہمارے یہاں آئے اور کہے کہ ہم ذبیہ نہیں کھاتے, تو میں بھی اس سے انسسٹ نہ کروں کہ ذبیہ کھاؤ. ان کی ایک الگ لاجک ہے, ہماری ایک الگ لاجک ہے. نہ انہیں ہم فورس کر سکتے ہیں نہ وہ ہمیں فورس کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد.